اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشری للمسلمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، اللہ کی آپ پر رحمت برکت و سلامتی ہو اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو ہر دکھ سے بچائے اور ہر غم سے بچائے، ہمیشہ خوش و خرم رہو۔ اللہ آپ کی مشکلات کو آپ کو مشکلات سے بچائے۔ تو میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 دسمبر 2024 ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ یہ آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 ہے، یعنی 1 کم نو ہے۔ آیت نمبر 99 1 کم نو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے اے رسول تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا بیان ہے۔ اب حیرت اس بات پر ہے کہ یہ مولوی حضرات کو قرآن سے نماز نہیں ملتی، یہ بخاری اور مسلم اٹھاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی اسے کوئی حدیث رسول کریم سے نہیں ملتی۔ مگر افسوس کہ ہم ایسے لوگوں کا کیا کریں کہ یہ صحابہ کے قول کو بھی حدیث سمجھتے ہیں۔ اور میرے عزیز مہربان محترم، یہ آپ نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور آپ نے قیامت سے بچنا ہے تو مولوی پر کسی شخص پر بھی اعتماد نہ کریں، بلکہ خود سوچیں۔ یہ سب ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، میں حیران ان لوگوں سے ہوں، یہ ان مولویوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو دوسرے مذہب والوں کو زیادہ گالیاں دے سکتے ہوں، یہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولوی حضرات جو ہیں یہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث تو ہیں، مگر شیخ القرآن ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو شیخ القرآن کہیں تو پھر وہ بھی جھوٹ ہوگا، کیونکہ مولوی قرآن کا عالم نہیں ہے، یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر اور مطالب بیان کرنے کا عالم نہیں، یہ کلام پاک کی آیات کے مطلب کو بیان کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ نہ تو اسے کوئی متشابہات کا علم ہے، نہ مقرونات کا علم ہے، نہ مقطعات کا علم ہے، اسے ان باتوں کا علم نہیں۔ جہاں تک محکمات آیات ہیں ان میں بھی یہ معانی چھپانے کا ماہر ہے۔ یہ جو معانی بینات اور محکمات کے چھپا سکتا ہے اور لوگ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر تم لوگوں کے پیچھے لگے رہے تو پھر آپ دیکھ لینا کہ یہ انجام برا ہوگا، آخرت میں نقصان میں رہو گے، یہ کوئی عذر نہ ہوگا اللہ کے روبرو آپ کا۔ تو حق یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ مولوی ایک ہی پر اعتماد نہ کریں۔ اگر آپ نے ایک ہی بات بریلوی سے پوچھی ہے وہی بات، پھر دیوبندی سے پوچھیں وہی بات، اہل حدیث سے پوچھیں وہی بات، شیعہ سے پوچھیں، اور ان سے یہ کہیں کہ وہ قرآن کے ذریعے بیان کرے۔ اگر وہ قرآن کے ذریعے بیان کرے جو بھی، اور اس کا آیت اور صورت اور آیت نمبر لکھ لے، اور پھر دوسرے کو بھی وہی کہیں کہ یہ فلاں آیت ہے، اس نے اس آیت کے ذریعے بیان کیا، تو بھی قرآن کے ذریعے بیان کر۔ اسی طرح ہر ایک مولوی سے بحث کرنے کے بعد پھر خود سوچیں کہ کس نے سچ کہا یا کسی نے سچ نہیں کہا، تو سچ کی تلاش میں رہے۔ تو جب ہر چیز قرآن میں ہے، مولوی صاحب کو قرآن میں کیوں کچھ نہیں ملتا؟
میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میں پڑھتا ہی قرآن ہوں آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ایک واحد شخص میں ہوں جو قرآن پڑھتا ہوں، باقی آپ کے سامنے جو ہے کتابیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ وہ کتابوں کی بات بھائی یقینی نہیں ہو سکتی، اور وہ کتابوں کے اگر کتابوں کی روایت کو، تاریخی روایات کو یا حدیث کی مطابقت قرآن سے کرتے، اگر قرآن ان روایات اور حدیث کی تصدیق کرتا اور اس کو وہ صحیح سمجھتے، پھر تو یہ ایک بات تھی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پھر علم الرجال کی طرف دوڑتے ہیں تو اس طرح یہ اس کے راوی پکے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے۔ بھائی کسی راوی پر اعتبار نہیں ہے، انسان میں کم و بیش ہوتی ہے، اپنی اپنی پارٹی کا تعصب بھی ہوتا ہے، اور دوسرے مخالف کا بغض بھی ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے انسان میں نسیان بھی ہوتا ہے۔ یعنی تینوں صفات سے اگر کوئی پاک ہو تو پھر سچ کہے، مگر یہ تینوں صفات سے ہر انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ 10 12 راوی کی ان کی قطار لگی ہوئی ہے، یہ کیسے ہم ان کو یقین کریں یہ سکا ہے؟ بس ٹھیک ہے، انہوں نے بیان کیا ہے حدیث کی مطابقت کریں قرآن سے۔ تو میں آج نماز کے بارے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آیا نماز ہاتھ کھول کر پڑھیں یا باندھ کر پڑھیں، آج تو میں صرف اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں یہ بھی بیان کروں گا قرآن کی روح سے، یعنی کہ اگلے خطبے میں یہ قرآن کے روح سے بیان کروں گا کہ نماز پڑھنا کس طرح، نماز میں کیا پڑھنا ہے۔ جس نماز میں قرآن نہ ہو اور وہ اپنی طور پر بنی ہوئی ہو، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ قبول نہیں ہو سکتے۔ مگر مولوی حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں جی یہ نماز جو ہے نا جس طرح پڑھ لو اللہ منظور کر لیتا ہے، کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھتے ہیں نا جس طرح کسائی بکری کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ میں حیرت میں ہوں کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ ہاں ہر صورت منظور ہے، جب ایک دوسرے کو گستاخ رسول، مشرک اور کافر کے فتوے لگاتے ہیں، پھر یوں کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس طرح پڑھو منظور ہے؟ یہ غلط بات کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ مولوی کہتا ہے کہ جس طرح پڑھ لو قبول ہو جاتی ہے، جس طرح پڑھ لو ٹھیک ہے، بس سجدہ تو کرو اللہ کو۔ اگر اللہ کو سجدہ کریں اور سجدے کا فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کل بڑی سردیاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صبح سویرے نماز کے لیے گرم بستر سے اٹھنا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور ایسا سجدہ کرنا جو اللہ کو منظور بھی نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، تو اس کا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھائیں؟ تو قرآن مجید کے ذریعے جو ہے نا یہ پوری طرح تحقیق کر کے نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورت ہے وہ یعنی کہ سورت روم، اور اس کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 اور 32، یہ میں آیاتیں پڑھتا ہوں۔ تو آپ اچھا یعنی 30 سے 32 تک، تو آپ میں نے بتا دیا ہے نا سورت روم پارہ 21 ہے، سورہ روم آیت نمبر 30 31 32، یہ آپ دیکھ لیں بھائی، یہ مجھے پر یہ نہیں ہے مجھ پر اعتراض گئی سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ بہانہ بنائے گئے، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے 7 سال کی عمر میں ایک خاتون سے قرآن مجید پڑھا تھا، دیہاتی خاتون سے، وہ 6 ماہ میں نے ختم کر لیا تھا، اور میں پہلی جماعت میں جسے نرسری کہتے ہیں میں بیٹھتا تھا، مگر میں 5ویں جماعت کتاب پڑھتا تھا۔ میں استادوں سے نہیں، اسی خاتون سے پڑھا، پھر استادوں نے بھی آگے مجھے کلاس میں لے گئے۔ تو میں جس وقت میں اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اب میں اہل سنت نہیں ہوں، اور میں نے 10 سال کی عمر میں مذہب شیعہ اثنا عشریہ اختیار کیا۔ تو ظاہر ہے میں کچھ فکری صلاحیت رکھتا ہوں، وہ آپ کو بھی وہ فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں یہ مولوی بہانے بناتا ہے
یہ اس کی تو اردو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو فلاں بات ہے، اردو ٹھیک نہ ہو اس میں کسی مذہب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر میں عربی جو میں تفسیر کر رہا ہوں آیت کی معانی کروں، اگر یہ معانی اور تفسیر میرے غلط تو مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے بات ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ نمبر بھی اپنا بتا دیتا ہوں، میرا فون نمبر ہے 0346 66 30 859، اور یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور ایک سادہ نمبر ہے 0315 60 96 711۔ آپ جس نمبر پر چاہیں مجھ سے رابطہ کر کے بحث کر سکتے ہیں اگر میں کچھ تفسیر یا معانی غلط کروں۔ اگر میرے معانی اور تفسیر ٹھیک ہوں تو نکمی بات، مولوی کی نکمی باتوں میں نہ آؤ بھائی، خدا کا وعدہ اپنا نقصان کرو گے، میرا نقصان نہیں کرو گے۔ اور میں جو بیان کرتا ہوں صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میرا یہ فعل پسند کرے کہ میں امر بالمعروف کر رہا ہوں مسلمانوں کو، اس کی مخلوق کو، اور قرآن کے معنی بیان کر رہا ہوں، تو شاید میرا آخرت کو چھٹکارا ہو جائے، یہ نیکی میں شمار ہو جائے، ورنہ مجھے ملتا کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مجھے کوئی شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں تک میرے خطبات پہنچ رہے ہیں انہوں نے مجھے کیا فائدہ دیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے۔ کوئی شخص باول پر ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی سرحد میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، جہاں پر میرے یہ خطبات پہنچ جائے مجھے وہ کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ شہرت کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایسا جاہل انسان نہیں ہوں، نہ میں سیاست میں تو نہیں آنا چاہتا، کل کو میں نے ان سے ووٹ نہیں لینا۔ تو مہربانی اپنے دل کو ہر قسم کے تعصب اور اندھی عقیدت سے پاک صاف کر کے قرآن کے معنی پر غور کریں۔ تو میں یہ پڑھ رہا ہوں آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں بس تو قائم ہو جا اپنا سیدھا منہ کر کے سیدھے دین پر، سیدھے دین پر قائم ہو جا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کے تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا ایک اصول ہے۔ فطرت کا مطلب ایک اصول فطرت ہے، یعنی پیدا کرنے کا ایک اصول ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سیدھا دین یہی ہے کہ اشیاء کی فطرت کو سمجھا جائے، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ جس چیز کی جو فطرت اللہ بناتا ہے وہی رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی۔ تو سیدھا دین یہ ہے کہ فطرت کو سمجھنا ہے، اور فطرت کے مطابق جو عمل ہر شخص چیز کرتی ہے وہ فطرت کے مطابق وہی سیدھا دین ہے۔ تو فطرت دیکھیں نا، اور ہمارے اس آیت پڑھنے کے بعد مولوی صاحب نے کیا کہا؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا گیا، سیاہی دور کی گئی، یہ ہے نا کتابوں میں روایتیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے فطرت تبدیل نہیں ہوتی تو اس کا مقصد ہمارے نبی پہلے کچھ اور فطرت کا تھا، پھر اس کا سینہ صاف کر کے پھر اور فطرت پر اسے ڈالا گیا۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا مولوی کا اس آیت پر ایمان تھا؟ نہیں ہے۔ کیا مولوی نے اس آیت پر غور کیا تھا؟ او بھائی کچھ نہیں، خدا کے بندے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایک فطرت پر لوگوں کو ایک اصول کے مطابق، ایک فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور اسی فطرت کے ذالک الدین القیم، یہی فطرت کے مطابق صحیح دین ہے۔ صحیح دین فطرت کے مطابق ہے۔ تو ہمیں چونکہ پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، مگر اللہ نے پانی پینے کا ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ جب تمہیں پیاس لگے پانی پیا کرو، یہ حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ ہم وہ فطرت کے ہاتھوں مجبور خود پانی پیتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے فطرت کے خلاف کوئی عمل کرنے کا حکم نہ ہو تو وہاں پر فطرت کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری فطرت جو ہے بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہماری فطرت ہے۔ تو نماز پڑھنے کا جب حکم ہوا تو حکم ہوا کہ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ کھڑے ہو گئے اور قیام کیا۔ جب اللہ نے حکم دیا
वर्कबू और रकू करो, हमने रकू किया। जब हुक्म दिया वासजुदू, हमने सजदा किया। ये हाथ बांधने का हुक्म कहाँ है? ये नहीं है। तो नमाज है फितरत के मुताबिक, फितरत में हाथ खुले हुए हैं तो खुले हाथ खड़ो और नमाज पढ़ो। और अल्लाह फरमाता है यही फितरत के मुताबिक सही सीधा दीन है। सीधा दीन, सही दीन जो है वो फितरत के मुताबिक है। उस रकू करने का तो अल्लाह ने हुक्म दिया। हमारी ये फितरत नहीं है कि हम घुटनों पर हाथ रख कर झुक कर खड़े रहे, ये फितरत नहीं। मगर उसने यहाँ पर अल्लाह ने खिलाफ फितरत हमें हुक्म दिया कि ऐसा करो, तो हमने झुक जाओ, ये आजिज़ी की अलामत है। तो हमने झुक कर रकू किया। तो इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, ये भी हुक्म हुआ, हमने ऐसा किया। जहाँ हुक्म नहीं है हाथ बांधेगा, हाथ क्यों बांधे? हुक्म, पहले हुक्म होना चाहिए। तो ये दीन फितरत के खिलाफ है हाथ बांधना। अगर आप यकीन नहीं कर सकते, कभी हाथ बांध कर ऐसे बाजार में चल कर देखें, लोग आपको क्या कहेंगे, भाई क्यों हाथ बांधे हुए हैं, क्या वजह है? क्यों? कि फितरत के खिलाफ है। अगर हम घुटनों के बल चल रहे हूँ तो लोग पूछेंगे ऐसा क्यों है। अगर हम सर के बल चल रहे हूँ हाथ ऊपर, वो लोग पूछेंगे ऐसा क्या वजह है। इसी तरह जब पेट पर या सीने पर हाथ बांध कर चलो, लोग पूछेंगे क्या वजह है। जहाँ कोई सवाल पैदा हो ये इसकी वजह क्या है, समझोगे वो फितरत के खिलाफ है। क्योंकि फितरत तो है खुले हाथ चलना। जब आपने हाथ बांध लिए तो दायरे में सवाल करेंगे ऐसा क्यों, क्या है, क्या सीने में दर्द है या पेट में दर्द है। तो दीन फितरत के मुताबिक है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सही दीन तो फितरत के मुताबिक है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं मुनीबीना इलैह, उसकी तरफ रजू करते हुए, वत्तकूहु, और उसी का खौफ करो, उसी से डरो, यानी अल्लाह से डरो। व अक़ीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक ना बनो। नमाज कायम करो, मुशरिक ना बनो। उसी से डरो, नमाज कायम करो, मुशरिक ना बनो। शिरक, हाँ, किस तरह मुशरिक? वत्तकूहु वला अक़ीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या। अब शिरक में ये दो चीज़ें बताई गई हैं, नमाज ना पढ़ना, तर्क कर देना, ये भी शिरक है। और ये भी शिरक है कि फ़िरके बन जाना, ये भी शिरक है। क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पर दो बातें बयान की हैं कि उन लोगों की तरह भी ना बनो, फ़र्रक़ू दीनहुम वला तकूनू मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और हो गए गिरोह गिरोह। कुल्लु बिमा लदैहिम फ़ारिहून, और सब के सब खुश हैं कि हम ठीक रास्ते पर हैं, सब खुश हैं कि हम ठीक रास्ते पर हैं। तो मालूम हुआ कि नमाज फितरत के मुताबिक पढ़ना है, फितरत में तब्दीली नहीं करना, ना तब्दीली होती है, अल्लाह की तरफ से भी तब्दीली नहीं होती। हमने भी फितरत में तब्दीली नहीं करना, फितरत के मुताबिक हमने नमाज पढ़ना है, दीन फितरत के मुताबिक, और यही सीधा दीन है, फितरत के मुताबिक सीधा दीन है। और इसके अलावा ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान जो है परिंदों से, हैवानों से बहुत कुछ सीखता है। हमने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो हमने हवाई जहाज बना लिया, हमने गुब्बारे बना लिए, अगर हमने सैयारे बना लिए, अगर हमने भेड़ को देखा, ये जिसे ज़ुम्बूर कहते हैं या जिसे वो सराय की ज़बान में डीभू कहते हैं, भेड़ भी कहते हैं, ये लाल रंग की जो होते हैं बड़ी बड़ी मक्खियाँ, वो अपना छत्ता बनाती है, भेड़ू का छत्ता। तो वो जो है उसको देखा कि वो कागज़ का जैसे बना हुआ हो, ऐसा होता है, तो हमने उसे देखकर कागज़ बनाया। भेड़ के छत्ते को देखकर कागज़ बनाया। और इसी तरह हमने हज़रत हाबील को कत्ल कर दिया जब काबील ने, तो वो दफन न कर रहा था, उसे समझ ना आती थी इसे क्या करें, लाश को उठाए फिर रहा था। तो एक कव्वे ने
یہ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ ایک کعبے نے وہ کھودا گڑھا اور دوسرے مردہ کعبے کو اس میں ڈال کر اسے دفن کر دیا تو قابیل نے اس کعبے سے مردہ دفن کرنا سیکھا. تو ہم کعبے سے مردہ دفن کرنا سیکھا ہے ہم نے, اور ہم نے اس بھیڑوں سے کاغذ بنانا سیکھا ہے, اور ہم نے پرندوں کو دیکھ کر ان سے وہ جو ہے وہ ہوائی جہاز بنائے, ہوا میں فضا میں اڑنا سیکھا ہے. تو اسی طرح انسان پرندوں سے سیکھتا ہے, حیوانوں سے سیکھتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے ایک کوے سے ایک پرندے سے مردہ دفن کرنا سیکھا تو میری عبادت کے لیے بھی ان پرندوں کو دیکھو, کیونکہ پرندے یا حیوان بالکل عین فطرت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ان کے کوئی مولوی نہیں ہوتے, یہ اپنی ان کی پرندے جو ہوتے ہیں, جو ان کی اپنی نو ہوتی ہے, وہ اپنی نو میں کوئی گروہ بندی نہیں کرتے, ان میں کوئی سیاست نہیں ہوتی, وہ سب ایک ہوتے ہیں اپنی نو کے اعتبار سے. تو اس لیے ان میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہوتی, ان میں ملا نہیں ہوتے کہ ان کو کچھ کہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو. تو ان کا ایک ہی طریقہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پرندوں کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 41 دیکھیں. اچھا میں زبر کی غلطی کر جاؤں, زیر کی غلطی کر جاؤں, مخارج نہ نکال سکو, مولوی نے یہ بھائی ہم پر ایسے روب رکھا ہوا ہے, ان مولوی کی ان باتوں سے نکلو, یہ گمراہ کرنے والا ہے مولوی, ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو مہربانی کریں, تو میں نمبر بتا رہا ہوں, سورہ نور ہے, آیت نمبر 41 ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تارا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی, اللہ ہے بے شک جو اللہ ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں, من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, والارض اور جو زمینوں میں ہے, والطیر صفات اور پرندے صفے باندھ کر, صف باندھ کر, با جماعت یہ عبادت کر رہے ہیں پرندے صفے باندھ کر, کل قد عالما صلاتہ, سب کے سب اپنی نماز کو جانتے ہیں, و تسبیحہ, کلو قد عالم صلاتہ و تسبیحہ, سب کے سب اللہ کی تسبیح کرنے اور اس کی نماز کو جانتے ہیں. اور اللہ فرمانا ہے واللہ علیم بما تفعلون, اور اللہ بھی جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں, یعنی وہ ٹھیک کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے, اللہ نے ان کو ٹھیک سکھایا. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں الم تارا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ کے بے شک جو اللہ ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض, اور زمین و آسمان میں جو ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. والطیر صفات, اور پرندے صف باندھ کر اس کی تسبیح کرتے ہیں. قد عالم صلاتہ تسبیحہ, سب اپنی دیکھ لیں کیسے یہ پر پھیلا کر, یہ پر پھیلائے ہوئے پرندے تسبیح کریں. اگر یہ پر بند کر دے زمین پر آ گریں گے تو یہ تسبیح جو کر رہے ہیں فضا میں پرندے, اللہ کی یہ پر کھول کر رہے ہیں نا, بند کیے ہوتے نہیں ہیں. یہ اللہ ایسے نشانیاں دیتا ہے. اگر اللہ یوں فرماتے کہ ہاتھ کھول دو تو یوں کرتا نا, تو پھر مسجد بھی 4 ایکڑ کی ہوتی. جب یوں ہوتے او بھائی خدا کے واسطے سوچا کرو. تو والطیر صفات کلو قد عالم صلاتہ, سب اپنی نماز کو جانتے ہیں. یعنی اللہ ہمیں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ پرندوں کو دیکھ کر یوں نہ سوچو کہ ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ جانتے ہیں میری نماز کو, وہ جانتے ہیں میری تسبیح کرنے کو, وہ جانتے ہیں پرندے سب اپنی نماز کو جانتے ہیں اور اس کی تسبیح کرنے کو سب جانتے ہیں. تو اللہ فرمایا واللہ علیم بما تفعلون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ بھی جانتا ہے. تو یہ آیت نمبر میں نے 2 پڑھی ہے, اور پھر آیت نمبر 3 پڑھتا ہوں آپ کے روبرو, اور یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے 3. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 29 اور 30 پڑھ رہا ہوں, 29 اور 30. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط, اے رسول ان سے فرما دے, ان کو حکم دے دے کہ میرے رب کا حکم انصاف کا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ, ہر نماز کے وقت
بالکل سیدھا منہ کر کے آؤ ہر نماز کے وقت وادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اسی کو پکارو، اللہ کو، یعنی خالص اللہ کو پکارو۔ اچھا، کما بداکم تعودون، جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا لوٹائے جاؤ گے، جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا لوٹائے جاؤ گے، تو اسی طرح تم بھی اللہ کی عبادت کرو ہر مسجد میں، یعنی ہر نماز کے وقت وادعوہ مخلصین لہ الدین، اسے خالص ہو کر پکارو، کما بداکم تعودون، جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا لوٹائے جاؤ گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں پیدا کس طرح ہوئے، ہم ہاتھ کھلے پیدا ہوئے یا باندھے ہوئے ہاتھ پیدا ہوئے تو اور جب مرتے ہیں ہم تو مر جاتے ہیں، مگر جو ہمارے ورثاء ہوتے ہیں وہ ہاتھوں کو کس طرح سیدھا کر کے رکھتے ہیں، جس طرح وہ مرتے وقت ہاتھ سیدھے کر کے رکھتے ہیں، جس طرح ہم سیدھے ہاتھ کر کے پیدا ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے اسی طرح نماز پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دے رہا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح پیدا ہوئے، اور جس طرح پھر میری طرف آؤ گے لوٹاؤ جاؤ گے، تو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہاں نماز پڑھو کس طرح، کما بداکم تعودون، جس طرح پیدا کیے گئے لوٹائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریق حق علیہم الضلالہ، تو ایک فریق، ایک گروہ تو ہے حق پر، ہدایت پر ہے۔ فریقاً ہدا، ایک یعنی کہ ایک گروہ تو وہ ہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے، وہ تو ہدایت پر ہے۔ فریقاً ہدا، فریقاً ہدا، ایک گروہ ہدایت پر ہے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جن پر گمراہی حق ثابت ہو چکی ہے، گمراہی ثابت ہے جن پر۔ انہم اتخذوا شیطان اولیاء، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے، والی بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون اللہ ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور دل میں گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک گروہ تو ہدایت پر ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جن پر گمراہی چھا گئی، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ نماز پڑھنا اس طرح جیسے پیدا ہوئے جس طرح لوٹائے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ تو ہدایت پر ہے اور کچھ پر گمراہی چھا گئی ہے، انہوں نے شیطان دوست بنا لیا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں گمراہی پر، مگر وہ اپنے آپ کو یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید وہ ہدایت پر ہے۔ اب تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، میرا خیال ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، تو یہ ہے نماز پڑھنے کی آیات جو میں نے پیش کی ہیں، تو مہربانی کر کے اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ یہ ہاتھ کھلنے کی دلائل تھے۔ اب ایک اور بات میں عرض کروں آپ کو، ایک اور بات ہے، وہ سورۃ القصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہ آیات خود دیکھ دینا، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، وہ ہے وہ 20 آیت نمبر 20 سے ذرا آگے پڑھنا، 21 22 یا 23 نمبر ہے آیت کا، سورۃ القصص ہے۔ اس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ عصا ہے، تو اس نے کہا اسے زمین پر پھینک دیا، جب اس نے عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، تو حضرت موسیٰ اس اژدہا سے ڈر کر بھاگے، تو اژدہا تو پیچھے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ڈرو نہیں، تو اسے پکڑ۔ پھر موسیٰ نے اسے پکڑا، وہ ویسے عصا بن گیا جیسے عصا تھا، وہ پہلی حالت میں آ گیا، اب وہ اژدہا نہ رہا، مگر موسیٰ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بازو اپنے ساتھ، وَاضْمُمْ جَنَاحَكَ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لے، مِنَ الرَّهْبِ، یعنی خوف کو دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لے۔ جب بازو آ جاتے ہیں نا دل کے اوپر، تو خوف یا محبت یا کسی قسم کا کوئی جذبہ، یہ دونوں جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دل پر بازو آنے سے خوف ختم ہوتا ہے، دل پر بازو آنے سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو نماز پھیکی رہ جائے گی، نہ اس میں خوف خدا ہوگا نہ محبت خدا ہوگی۔
تو ایسے یہ پریکٹس بن کر رہ جائے گی اگر ہاتھ باندھیں تو آپ کو پتہ چلا اگر موسیٰ کا خوف ہاتھ اس طرح اپنے ساتھ اس طرح جیسے نماز میں ملاتا ہے اپنے ساتھ پہلو پر اس طرح باندھتے ہیں، ملانے سے خوف ختم ہو سکتا ہے، تمہارا خوف ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نماز کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہاتھ باندھنے والا۔ یہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ اگر میری بات پر یقین کریں، آیاتوں کو دیکھیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو مولوی سے پوچھے ذرا بندے ہاتھ آیت دکھائے۔ اگر مولوی آیت بھی نہ دکھا سکے تو رسول کریم کا فرما دکھائیو نا، فلا صحابی یوں گیا۔ یہ صحابہ نبی نہیں ہے بھائی، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ واجب الاحترام، صحیح، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے حج کرتا ہے، ہم اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ بیت الحرام کعبہ کو ہم نے قبلہ بنایا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نیک عمل تو کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ ٹھیک ہے نیکی تو ہم بھی کرتے ہیں، کیا ہم سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہم بھی امید تو یہی رکھتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے، جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ بھی نیک تھے، اللہ ان کو جنت دے گا، مگر یہ معصوم نہ تھے، غلطی ان کے ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ واجب الاتباع نہیں۔ اچھا، میں اور کوئی بات نہیں کہتا کسی کو، میں یہی کہتا ہوں کہ صحابہ واجب الاتباع نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے سورۃ القصص کی آیت کا جو حوالہ دیا ہے، تو اس آیت کی روح سے ہاتھ باندھنا ٹھیک نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں پیش کرتا ہوں، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 67 میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، مطلب ہے ان کو آپس میں بڑی محبت ہے، ہاں یہ ایک دوسرے سے ہیں۔ بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب کون برائی کر رہا ہے؟ یہ ایک نشانی دی ہے اللہ نے، میرے بھائی، یہ نشانی دی ہے اللہ نے۔ جیسے حلال جانور کی نشانی ہے کہ جگالی کرتا ہو، سوم چرے ہوئے ہوں، یہ دو نشانیاں، جس جانور میں ہوں وہ حلال ہے، چاہے آپ کا دیکھا ہوا ہو یا نہ ہو، جس کے سوم چرے ہوئے ہوں اور جگالی کرتا ہو تو وہ حلال ہے۔ جہاں بھی ہو، چاہے وہ امریکہ جائے، وہاں دیکھے کوئی جانور ہے، اگر وہ جگالی کرتا ہے، اور جو جگالی کرتا ہے اس کو اوپر والے دانت نہیں ہوتے، یہ کھری نشانی ہے۔ چاہے آپ مچھلی بھی دیکھیں، اگر اس کو اوپر کے دانت نہیں تو حلال ہے، اگر اوپر کے دانت ہے مچھلی بھی حرام ہے۔ جو چیز بھی ہو، جس کے اوپر دانت ہو وہ حرام ہے، اور جس کا سم چرا ہوا نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہ دونوں نشانیاں جس میں ہوں، دانت بھی اوپر نہ ہوں، سوم بھی چرا ہوا ہو، یا آپ اسے جگالی کرتا دیکھیں تو پھر حلال ہے۔ تو اسی طرح ایک نشانی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ منافقین کی، وہ کیا ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی فلاں کو قتل کر دو، فلاں مسجد میں دھماکہ کر دو، فلاں بستی پر حملہ کر دو، اور وہاں پر بم بلاسٹ کرو، فلاں مسجد میں بم بلاسٹ کرو، فلاں گاؤں پر حملہ کرو، فوجیں بناؤ، لڑو، جنگ کرو، بندے قتل کرو۔ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، یہ برائی ہے۔ آپ بھی اگر ان کے ساتھ ہیں، ہاں کچھ لوگ کہیں گے ہم تو ایسا نہیں کرتے، تم ویسا کرتے تو نہیں ہو، مگر یہ سوچو اسی گروہ میں شامل تو نہیں ہو، جو ان کا عقیدہ ہے تمہارا وہی عقیدہ تو نہیں، جو ان کا نظریہ ہے تمہارا وہی نظریہ تو نہیں، جو ان کا جس طرح وہ نماز پڑھتے تم اسی طرح تو نہیں پڑھتے، تم اس کے گروہ میں تو شامل، اگر اس کے گروہ میں شامل ہو تو تم بھی ویسے ہو۔ اور اس گروہ کے لوگ جو ایسا کر نہیں رہے، یعنی کسی کو حکم نہیں دے رہے برائی کا، اور وہ برائی کراتے بھی نہیں، کرتے بھی نہیں، بم بلاسٹ نہیں کرتے، گولی نہیں چلاتے، لڑتے نہیں ہیں، کسی بستی پر حملہ نہیں کرتے، کسی بندے کو قتل نہیں کرتے، تو وہ خوش ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ہاں فلاں بستی والوں نے فلاں کو تباہ کر دیا، برباد، خوش ضرور ہوتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، اسلام کا جھنڈا لگ گیا۔ تو یہ خوش ہونے والے بھی اسی گروہ میں شامل ہیں۔ تو پہلی تو بات ہے ان کی برائیوں کو دیکھو اور برے گروہ کو چھوڑ دو، یہ منافق ہے،
جو ایسا کرتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد عورتیں ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اور پھر کیا یامرون بالمنکر، آپ دیکھ لینا نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 27. میں معنی غلط نہیں کر رہا، قرآن کے معنی کوئی جان بوجھ کر غلط کرے تو اس پر تو اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب ہے، میں ایسی بات نہیں کر رہا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد عورتیں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں. آپ نے دیکھا نا فلاں کا نماز جنازہ پڑھو، مولوی کہہ رہا ہوگا فلاں کا نماز جنازہ پڑھو کیونکہ تو وہ تو تم کافر ہو جاؤ گے، وہ تمہارا تو نکاح فاق ہو جائے گا، مجلس میں نہ جاؤ، وہاں دیکھ رہے حسین ہو رہا ہے، تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا. سنا ہے کبھی؟ اچھا فلاں کے ساتھ شادی برادری نہ رکھو. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اہل قبلہ اور سب امت رسول وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک ہو جاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. کبھی آپ نے قارئین، کبھی آپ نے مولوی سے پوچھا ہے کہ مجھے قرآن کی آیت دکھاؤ؟ اور قرآن کا تو پوچھتے نہیں، اللہ کی رسی یہی قرآن ہے. مولوی تمہارے سامنے تو وہ بہت بڑے سوٹ کیس جتنی وہ کتاب لا کر رکھتا ہے. کتاب نہیں بھائی، اللہ کی کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، اور مولوی سے قرآن پر مجبور کرو مولوی کو. تو ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور تیسرے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، اور ہاتھ بند رکھتے ہیں. یہاں پر اگر آپ ترجمے والا قرآن دیکھیں گے نا تو مولوی لکھے گا مٹھی باندھ رکھتے ہیں. ایدی کا مطلب مٹھی نہیں ہوتا، ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ یہ پورا پورا بازو ہوتا ہے. آپ دیکھیں مولوی کی ایمانداری تمہیں نظر آ جائے گی. سورۃ مائدہ کھولیں، آیت نمبر 5 یا 6 ہے جہاں پر وضو کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. وہاں ایدیکم کے معنی مولوی ہاتھ کرے گا کہ ہاتھ کو دھو لو کوہنیوں تک. آیت نمبر 6 ہے سورۃ مائدہ. وہ خدا کے بندے، یہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو. یہ اس نے مٹھی لکھ لیا ہے مولوی نے، مٹھی معنی غلط ہے، اس کا معنی ہاتھ بنتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. کہاں یہ ایسے جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں، ناف پر، ناف کے نیچے اوپر، یہ باندھ رکھنا نہیں ہے، تو اسے باندھ رکھنا کہتے ہیں. اور اپنے ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ علامتیں بتا رہا ہے. منافق جو ہوتا ہے نا وہ برائی کا حکم ہے، ایک دوسرے کو نیکی سے روکتے ہیں، یعنی تفرقہ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے سے وہ روکتے ہیں. یہ نیکی ہے، نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بند رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ منافق ہیں، وہ ہاتھ بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق فاسق ہے. تو ہاتھ باندھنا منافق ہونے کی علامت ہے. تو مہربانی کریں، نماز ہاتھ باندھ کر نہیں، نماز ہاتھ کھول کر پڑھیں. تو میں نے قرآن سے بہت کچھ بیان کر دیا ہے. آپ سامعین اور ناظرین، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اور اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.